خوش قسمت لوگ ہوں گے جس دن سورج کی گرمی سے، اس کی حرارت سے آدمی کا دماغ ہانڈی کی طرح کھول رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس دن اس کو سائے میں جگہ نصیب فرمائے، اور سایہ بھی کس کا؟ عرش کا سایہ۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ اللہ تعالیٰ 7 لوگوں کو اپنے سائے میں اس دن جگہ نصیب فرمائے گا جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس کی رحمت کے علاوہ کوئی رحمت نہیں ہوگی، اس کے حکم کے علاوہ کوئی حکم نہیں ہوگا۔ تمام لوگ موت کے گھاٹ اتار دیے جا چکے ہوں گے، فرشتوں کو موت آ چکی ہوگی۔ اس دن اللہ تعالیٰ 7 لوگوں کو اپنے سائے میں جگہ نصیب فرمائے گا۔ سب سے پہلا وہ شخص ہوگا، حدیث میں آتا ہے، امام عادل، اس دنیا کے اندر جس نے، اللہ تعالیٰ نے جس کو اپنے فضل سے حکومت دی، امارت دی، ایک گورنمنٹ دی، انتظام دیا، انصرام دیا، اس نے اس کو عدالت کی بیس پر چلایا، اس نے اس کو پیس کی بیس پر چلایا، اس نے اس میں جسٹس سے کام لیا، انصاف کو بروئے کار لے کر آیا، انصاف کے ساتھ پوری حکومت چلائی، کسی بڑے چھوٹے کا کوئی اختلاف نہیں، سب کے ساتھ انصاف کے ساتھ معاملہ کیا۔ کسی شخص نے اپنی حکومت انصاف کے ساتھ چلائی ہوگی اس دنیا کے اندر، تو کل قیامت کے دن اس کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے۔ کیسا انصاف، کیسی حکمرانی، حکمرانی انصاف ایسا جیسے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا، خود ٹوٹی ہوئی چٹائی پر لیٹا ہوا ہے۔ انہوں نے یوں مقولہ نہیں کہہ دیا تھا، سید القوم خادمہم، قوم کا سردار ان کا خادم ہوا کرتا ہے۔ ان کی پریکٹیکلی لائف اس بات کا ثبوت اور ایویڈنس تھی کہ قوم کا سردار اس کا خادم ہوتا ہے۔ ان کی لائف بتاتی تھی، ان کی زندگی بتاتی تھی۔ رات کو گشت لگایا کرتے تھے، کوئی پریشان حال تو نہیں ہے، اور لوگوں کو آزادی، فریڈم آف ایکسپریشن، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس دنیا کے آباد ہونے کے بعد سے کوئی حکومت ایسی ہوئی ہوگی جس حکومت کے اندر ایسا فریڈم آف ایکسپریشن ملا، ایسا فریڈم آف ایکسپریشن کہ امیر المؤمنین، اپنے وقت کا خلیفہ، اپنے وقت کا بادشاہ منبر پر خطبہ دے رہا ہے، اور سامنے سے ایک صحابی کہتے ہیں، اے امیر المؤمنین، آپ کے پاس سے یہ کرتا کہاں سے آیا؟ جو مال غنیمت میں تقسیم ہوا تھا اس سے تو کرتا نہیں بن سکتا تھا، وہ تو چھوٹا تھا، آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ ایسا فریڈم آف ایکسپریشن کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بوڑھی ماں نے راستے میں ٹوکا تھا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا، امام عادل، اس عادل انصاف کرنے والے حکمراں کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے۔ دوسرا وہ شخص ہوگا، وَرَجُلٌ شَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، بوڑھا ہو کر تو شیر بھی شکار کرنا چھوڑ دیتا ہے، اصل تو جوانی کے اندر اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پانا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، وہ شخص جو نوجوانی کی عمر سے گزر رہا ہو، جوان ہو، اور اس جوانی کی زندگی کے اندر اس نے اپنی زندگی کو خرچ کیا ہے اللہ کی عبادت کے اندر، صرف کیا ہے اللہ کی عبادت کے اندر، حکم مانا ہے اللہ رب العزت کا، کسی کام سے بچائے اللہ کے حکم کی وجہ سے، طریقے پر چلائے پیغمبر علیہ السلام کے لائف سٹائل کو اپنائے آخری نبی محمد رسول اللہ کے، ایسے نوجوان کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے۔ تیسرا وہ شخص ہوگا، وَرَجُلٌ كَانَ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے، ظہر پڑھ کے نکلا تھا لیکن دماغ مسجد میں ہے،
معلوم کرتا ہے اثر کی اذان ہوئی کیا نہیں ہوئی، اثر میں کتنا وقت ہے، مسجد کی طرف دل لٹکا ہوا ہے، دماغ لٹکا ہوا ہے، ذہن منتشر ہے. ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے. چوتھا وہ شخص ہوگا وَرَجُلٌ تَحَابَّا فِي اللَّهِ فَاجْتَمَعَا عَلَى ذَلِكَ فَافْتَرَقَا عَلَيْهِ. جو دو شخص آپس میں محبت کرتے ہوں گے، تعلق رکھتے ہوں گے، سمبند بناتے ہوں گے، ان کا ریلیشن ہوگا اللہ کی بنیاد پر، اس کی بیس اللہ کا حکم ہوگا. اگر محبت ہوگی تو اللہ کی بنیاد پر، اگر جدائیگی اور نفرت ہوگی تو اللہ کے حکم کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی ارشاد کی وجہ سے. ایسے دو لوگوں کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائیں گے. اور پانچواں شخص ہوگا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ، جو تنہائی کی حالت کے اندر اللہ کا ذکر کرتا ہوگا، اللہ کو یاد کرتا ہوگا، اور اس کی یاد کرتے 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 فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اس کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہوگی، آنکھوں سے آنسو گر جاتے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اس آنسو کے گرنے کی وجہ سے کل قیامت کے دن، جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ میسر نہ ہوگا، اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائیں. چھٹا وہ شخص ہوگا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حَسَبٍ وَجَمَالٍ وقال انی اخاف اللہ، جس کو کسی حسب و جمال والی عورت نے گناہ کی طرف دعوت دی ہوگی، زنا کی طرف بلایا ہوگا، اور اس نے کہہ دیا ہے انی اخاف، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا. اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت میرے دل کے اندر ہے، اللہ نے اس کام سے منع کیا ہے، اس کا حکم ہے، اس لیے میں یہ کام نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ اس شخص کو عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے. ساتواں وہ شخص ہوگا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ، جس نے اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کیا ہوگا اور کچھ صدقہ کیا ہوگا، فَأَخْفَاهُ، اور اس کو اتنا چھپا کر خرچ کیا ہوگا، اتنا مخفی کر کے خرچ کیا ہوگا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو نہیں معلوم ہوگا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اتنا چھپا کے خرچ کیا ہوگا کہ اسے خود کو علم نہیں ہوگا کہ اس نے اللہ کے راستے میں کیا خرچ کیا ہے. ریاکاری سے بچ کر، دکھلاوے سے بچ کر اللہ کے راستے میں صدقہ کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایسے 7 لوگوں کو کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائیں گے. اور میرے عزیزو، وہ دن ایسا دن ہوگا یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن آدمی اپنے بھائی سے دور بھاگ جائے گا، وصاحبتہ وبنیہ، اپنی بیوی سے شوہر دور بھاگ جائے گا، بیوی اپنے شوہر سے فرار اختیار کرے گی، اپنی ماں کو بھول جائے گا بیٹا، اپنی بیٹی کو بھول جائے گی ماں، اور تمام لوگوں کی ایک ایسی حالت ہوگی جو ان کو دوسروں سے بے نیاز کر دے گی. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ایسے دن کے اندر جس دن باپ نے پہچاننے سے انکار کر دیا، ماں نے پہچاننے سے انکار کر دیا، بھائی فرار اختیار کر کے چلا گیا، اس دن اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں ہم لوگوں کو، اگر ہمارے اندر ان 7 صفتوں میں سے 7 کوالٹیز میں سے ایک بھی کوالٹی اور صفت ہوگی تو عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے.